اردو کور کے معزز دوستوں، میں ہوں مومن علی اور آپ تمام دیکھنے اور سننے والوں کو السلام علیکم۔ ناظرین، ہماری آج کی ویڈیو میں ہم بات کرنے جا رہے ہیں ایک ایسے موضوع پر جس کے متعلق بحیثیت مسلمان ہم سب کو مکمل معلومات ہونی چاہیے تاکہ ہم آنے والے وقت کے لیے اپنے آپ کو تیار کر سکیں۔ دجال کی آمد ایک ایسا موضوع ہے جس کے متعلق حدیث کی کتابوں میں کئی جگہ پر ذکر ملتا ہے، اور جس طرح ہر آنے والی نبی نے بھی اپنے قوم کو اس فتنے کے بارے میں آگاہ کیا ہے، اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی اپنی امت مسلمہ کو دجال کے فتنے کے بارے میں متعدد مرتبہ خبردار کیا ہے۔ اس کی آمد کی کئی طرح کی نشانیاں بتائی اور اسے بچنے کے لیے کئی طریقے بتائے۔ چنانچہ اسی سلسلے میں ہماری کی آج کی اس ویڈیو میں دجال کے بارے میں ایک طویل حدیث کا ذکر کرنے جا رہے ہیں جسے حدیث جساسہ کہا جاتا ہے۔ اس حدیث کے مطابق ایک صحابی حضرت تمیم داری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دجال سے بظاہر خود ملاقات کی تھی، اور بعد میں اسلام لانے کے بعد انہوں نے اس واقعے کا ذکر حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کیا تھا، جس کی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تصدیق کی اور اس کے متعلق ایک طویل خطبہ دیا۔ ناظرین، فاطمہ بنت قیس کی روایت کے مطابق ایک مرتبہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی نماز پوری کرنے کے بعد مسکراتے ہوئے منبر پر تشریف لائے اور فرمایا کہ تم میں سے ہر کوئی شخص اپنی نماز کی جگہ پر بیٹھا رہے، اور پھر ارشاد فرمایا کہ کیا تم لوگ جانتے ہو میں نے تم لوگوں کو کیوں جمع کیا؟ صحابہ کریم نے فرمایا کہ اللہ اور اس کا رسول ہی بہتر جانتے ہیں۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ کی قسم، آج میں نے تمہیں اللہ سے ڈرانے یا اللہ کے حکم کی ترغیب دینے کے لیے نہیں روکا، بلکہ یہ بتانے کے لیے جمع کیا ہے کہ تمیم داری ایک نصرانی شخص تھے۔ بس وہ آئے، انہوں نے اسلام کا ذکر سنا اور مسلمان ہو گئے۔ انہوں نے مجھے ایک ایسی بات بتائی جو اس خبر کی تصدیق کرتی ہے جو دجال کے بارے میں تمہیں پہلے ہی بتا چکا ہوں۔ انہوں نے بتایا کہ وہ قبیلہ بنو جسام اور قبیلہ بنو لخم کے 30 لوگوں کے ساتھ ایک کشتی میں سوار ہو کر بحری سفر پر نکلے۔ 1 ماہ تک سمندری موجیں انہیں دھکیلتی رہیں اور بالآخر ایک جزیرے پر جا پہنچا۔ اس وقت سورج غروب ہو چکا تھا۔ وہ لوگ چھوٹی چھوٹی کشتیوں میں سوار ہو کر جزیرے میں داخل ہوئے، جہاں انہیں ایک جانور دکھائی دیا جو کہ موٹے اور گھنے بالوں والا تھا۔ اس کے جسم پر بال اس قدر کثرت سے تھے کہ وہ آگے اور پیچھے دونوں طرف پہچانا نہیں جا رہا تھا۔ انہوں نے اس سے پوچھا، اے مخلوق، تیرے لیے ہلاکت ہو، تو کون ہے؟ جس کے جواب میں اس نے کہا کہ اے قوم، وہ سامنے دکھائی دینے والے گرجے میں چلو، کیونکہ وہ تمہاری آمد کی خبر میں بہت دلچسپی رکھتا ہے۔ وہ لوگ یہ سن کر گھبرا گئے، انہیں شک ہوا کہ یہ کہیں کوئی جن نہ ہو، لہٰذا وہ جلدی جلدی چلے یہاں تک کہ وہ گرجے میں داخل ہو گئے۔ وہاں انہوں نے ایک ایسا طویل و قامت شخص دیکھا کہ انہوں نے آج تک ایسا انسان کہیں نہیں دیکھا تھا۔ وہ بہت سختی کے ساتھ بنا ہوا تھا، اس کے دونوں ہاتھ گردن کے ساتھ بندھے ہوئے تھے اور اس کے گھٹنے اور تخنے لوہے کی زنجیروں کے جکڑے ہوئے تھے۔ بس انہوں نے پوچھا کہ تیرے لیے ہلاکت ہو، تو کون ہے؟ جس کے جواب میں اس نے کہا کہ اگر تم میری خبر پانے پر قادر ہو ہی گئے ہو تو پہلے تم بتاؤ کہ تم لوگ کون ہو۔ انہوں نے جواب دیا کہ ہم عرب کے باسی ہیں اور ایک بحری جہاز میں بیٹھ کر یہاں آئے ہیں۔ جب ہم سمندر میں اترے تو ان کی لہروں کو بہت جوش میں پایا۔ 1 مہینے تک لہریں ادھر ادھر بھٹکاتی رہیں اور بالآخر ہم تمہارے اس جزیرے تک پہنچ گئے۔ اب تم بتاؤ کہ تم کون ہو؟ اس نے کہا، میں جساسہ ہوں۔ انہوں نے پوچھا کہ جساسہ کیا ہوتا ہے؟ اس نے کہا کہ گرجے میں اس آدمی کی طرف جاؤ، وہ تمہاری راہ دیکھ رہا ہے اور تمہارے بارے میں جاننے میں دلچسپی رکھتا ہے۔ وہ سب پھر گرجے کی طرف تیزی سے دوڑے اور ساتھ ہی گھبرائے کہ کہیں وہ کوئی جن نہ ہو۔ وہاں موجود شخص نے کہا کہ مجھے بیسان کے باغ کے بارے میں خبر دو۔ انہوں نے پوچھا کہ بیسان کے بارے میں کیا جاننا چاہتے ہو؟ اس نے کہا کہ میں اس باغ میں موجود کھجوروں کے پھل کے بارے میں جاننا چاہتا ہوں۔ انہوں نے اسے بتایا کہ ہاں، ان درختوں پر پھل آتا ہے۔ جس کے جواب میں اس شخص نے کہا کہ عنقریب وہ وقت آنے والا ہے جب وہ درخت پھل دینا بند کر دیں گے۔ پھر اس نے کہا کہ مجھے بحر تبریہ کے بارے میں خبر دو۔ انہوں نے پوچھا کہ اس کی کس چیز کے متعلق تم جاننا چاہتے ہو؟ اس نے کہا کہ میں جاننا چاہتا ہوں کیا اس میں ابھی بھی پانی موجود ہے؟ انہوں نے کہا کہ ہاں،
उसमें अभी कसरत से पानी मौजूद है। जिसके जवाब में उसने कहा कि अनकरीब वो जमाना आएगा जब इसका सारा पानी खत्म हो जाएगा। फिर उसने कहा कि अब मुझे जगर के चश्मे के मुतालिक बताओ। चुनाचे उन्होंने पूछा कि उसकी किस चीज के बारे में तुम जानना चाहते हो। उसके जवाब में उसने कहा कि क्या उस चश्मे के पानी की मदद से वहाँ के लोग खेती बाड़ी करते हैं। उन्होंने जवाब दिया कि बेशक वो चश्मा कसीर पानी वाला है और वहाँ के रहने वाले उसके पानी से खेती बाड़ी भी करते हैं। फिर वो कहने लगा कि अब मुझे उम्मियों के नबी के बारे में कुछ बताओ कि उसने क्या किया है। उन्होंने जवाब दिया कि वो मक्का को छोड़कर अब यसरब यानी मदीना में है। उसने पूछा कि क्या रास्ते में उर्वा ने जंग की है, तो उन्होंने जवाब दिया कि हाँ की है। फिर उसने पूछा कि उस नबी ने अहले अरब के साथ क्या सलूक किया। उन्होंने जवाब दिया कि वो अरब और इसके कुछ इलाकाओं पर गालिब आ गया है और उन सब ने इसकी इताअत की है। उसने पूछा कि क्या वाकई ऐसा हो चुका है। उन्होंने कहा कि हाँ ऐसा हो चुका है। जिसके बाद उसने कहा कि यही इन सब के हक में बेहतर है कि वो इसके ताबे हो जाएं। और अब मैं तुम्हें अपने बारे में खबर देता हूँ कि मैं दज्जाल हूँ। अनकरीब मुझे यहाँ से निकलने की इजाजत मिल जाएगी। बस मैं यहाँ से निकलूंगा और पूरी जमीन का चक्कर लगाऊंगा और 40 रातों में हर बस्ती में उतरूंगा, लेकिन मक्का और मदीना को छोड़कर, क्योंकि इस दोनों जगहों पर मेरे लिए जाना हराम कर दिया जाएगा और वहाँ दाखिल होने से मुझे रोका जाएगा। इसकी हर एक घाटी पर फरिश्ते पहरा दे रहे होंगे। हजरत फातिमा बिन कैस ने फरमाया कि हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी उंगली को मेंबर से चुबोया और इरशाद फरमाया कि ये तैयबा है, ये तैयबा है, ये तैयबा है, यानी मदीना है। क्या मैंने तुम्हें ये सब बातें पहले नहीं बताई दी? तो सहाबा किराम ने अर्ज किया कि बेशक। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि बेशक मुझे तमीम की इस खबर की खुशी है, क्योंकि ये उन बातों की तस्दीक करती है जो दज्जाल और मक्का मदीना के बारे में मैंने तुम सबसे बयान कर रखी है। बस आगाह रहो कि दज्जाल शाम या यमन के समंदर में नहीं, बल्कि वो मशरिक की तरफ है। और आपने मशरिक की तरफ हाथ से इशारा किया। हजरत फातिमा बिन कैस ने फरमाया बस ये सारी हदीस मैंने आपसे याद कर ली। नाजरीन, क्योंकि ये तवील हदीस है और इस हदीस में तवीलुल कामद इंसान का जिक्र भी है जिसका नाम जसासा था। शायद यही वजह है कि इसी निस्बत से इसे हदीस जसासा कहा जाता है। जी तो प्यारे साथियों, हमारी आज की वीडियो यहीं तक थी। वीडियो के बारे में आप लोगों की राय क्या कहती है कमेंट सेक्शन में हमारे साथ जरूर शेयर कीजिएगा। इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होती है अगली वीडियो में। तब तक अपना और अपने प्यारों का ढेर सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह निगहबान।